تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے عدنان بھائی تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ اس سیگمنٹ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قبلہ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ آج کیا وظیفہ بتائیں گے یا کچھ سکھائیں گے؟ تعویذ وغیرہ بنانے کا طریقہ؟ ایک تعویذ بنانے کا طریقہ سکھائیں گے نومولود بچے کے حوالے۔ کیا شان ہے! صرف بچوں کے لیے ہوگا، بڑوں کے لیے بھی بتائیں گے؟ یہ ہے تو نومولود بچہ، نیو بورن بیبی کے جی لیے ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ علاج بھی ہے یہ، اور یہ تعویذ بھی ہے۔ جی کہ جب بچے کی پیدائش ہو جائے، ولادت ہو جائے، تو نہلانے کے بعد بچے کو ایک سادہ کاغذ لیجئے، اس سادے کاغذ کے اوپر آپ نے لکھنا ہے لا الہ الا اللہ۔ سادہ کاغذ آپ لے کر اس کے اوپر لکھیں، جیسے یہ ایک سادہ کاغذ ہے، یہ تو ہے ویسے لائنوں والا، اس کے اوپر 11 مرتبہ ہم نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا سادہ کاغذ اس طرح بنا کر بچے کے گلے میں تعویذ بنا کر ڈال دیا جائے تو اس کی برکت پتہ ہے کیا حاصل ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ موذی جانور اور پیچش کا جو مرض ہوتا ہے، اس سے اس بچے کی حفاظت کی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو موذی جانوروں سے حفاظت اور پیچش کے مرض سے حفاظت کے لیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ایک سادے کاغذ کے اوپر 11 مرتبہ تحریر کر کے اس کو تعویذ بنا کر پلاسٹک کوٹنگ کروا کر آپ اس میں بچے کے گلے میں ڈال دیجیے، ٹھیک ہے؟ صحیح، ماشاءاللہ 11 مرتبہ لکھنا ہے۔ جی یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے، جیسے یہ یہ آپ سادہ نے لکھا ہے کاغذ نا، ہے، ماشاءاللہ یہ صحیح لکھا ہے۔ زبردست، یہ سادہ کاغذ بھی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی کوئی نہیں ماشاءاللہ آپ نے جیسے گول ہا کا جو دائرہ نا وہ گول بنایا، اسکرین پہ جی، اور اللہ کے ہا کا دائرہ بھی گول ہے، یعنی کہ اس کے دائرے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، بند نہیں ہیں۔ تو اس انداز پر جیسے جنید بھائی نے ماشاءاللہ تحریر کیا ہے، اس انداز پر 11 مرتبہ لکھنا ہے۔ اس پہ تو ایک دفعہ لکھا ہے، آپ نے 11 مرتبہ ایک سادے کاغذ کے اوپر تحریر۔ اچھا، کاغذ سادہ ضروری ہے؟ جی سادہ لائنوں والا آپ نے دکھایا، یہ میرے لائنوں ہے، ہاں جیسے آپ نے لکھا نا جس کاغذ کے اوپر، اس کاغذ کے اوپر لکھے۔ باوضو لکھنا ہے، بے وضو بھی لکھ سکتے ہیں؟ کوئی گنجائش، کوئی آسانی ہے؟ ہاں دیکھیں، باوضو ہوں اچھی بات ہے، اچھا، اگر بے وضو بھی لکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ لیکن بہتر یہ ہے نا کہ کوئی بھی تعویذ تیار کریں تو باوضو ہی لکھا جائے، جی جی تاکہ برکتیں حاصل ہوں۔ بالکل ایسی۔ تو یہ پہنا کے رکھیں، کب تک پہنانا ہے بچے کو؟ یہ بچے کے گلے میں ڈال دیں گے نا تو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو پھر اتار دیں۔ اس کا کوئی ٹائم پیریڈ جو آپ فرما رہے ہیں، مہینہ، 2 مہینے، یہ 9 مولود، 6 مہینے، سال، ہاں جس پہنا کے رکھیں؟ 9 مولود بچہ ہے، ظاہر بات ایک تعویذ ہوتا ہے اور اس کو ایک ٹائم ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 سال ہو جائے تو 1 سال بعد چینج کر دیں۔ 1 سال کے بعد چینج کر سکتے ہیں، یعنی ایک تعویذ کی مدت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال تک ہوتی ہے؟ نہیں، اس کو ہم کہہ نہیں سکتے، مگر یہ ہوتا ہے عموماً کم از کم 1 سال، کم از کم 1 سال۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ خود تیار کرنا ہے نا؟ جی، گھر میں کوئی بھی یہ تیار کر گھر لے، میں تعویذات کے بستے سے بھی مل جائے گا؟ ان کے اپنے والد صاحب تیار کر لیں تو اچھی بات ہے، کیا بات ہے نا؟ مدینہ ہو جائے گا، کیونکہ ہے بھی آسان نا جنید بھائی۔ باقی یہ ہے کہ بستے سے جو ہے نا اور دیگر تعویذات ملتے ہیں۔ اچھا، اگر چاہیں تو یہ پڑھ کر دم بھی کر سکتے ہیں نا؟ یہ پڑھ کر دم کرنے کے حوالے سے تو نہیں ہے، اس کی جگہ ایک میں چھوٹا سا وظیفہ عرض کر دیتا ہوں۔ جب بھی بچہ پیدا ہو، اس کے پیدائش کے فوراً بعد اللہ پاک کا ایک نام ہے یا برو، یا بر، یا بر، یا بر، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا برو اس طرح بھی پڑھتے ہیں۔ 7 مرتبہ پڑھ کر بچے کے اوپر دم کر دیں گے، زندگی بھر وہ آفات اور بلیات سے محفوظ رہے گا۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو بہت زبردست ہو گیا۔ جب بچے کی ولادت ہو تو پہلے تو اذان کہی جاتی ہے، کان میں حکم تو یہی ہے کہ اذان کہی جائے، پھر اقامت کہی جائے، سیدھے کان میں اذان کہنے، الٹے کان میں اقامت کہنے، پھر یہ وظیفہ پڑھ کر بھی دم کر دیں۔ جی جی، ماشاءاللہ، بڑا کمال کا یہ تو وظیفہ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ زندگی بھر وہ آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اور اس میں کوشش یہ بھی کریں کہ دل میں نیت کر لیں کہ یا اللہ، میں نے اپنے بچے کو تیرے حفظ و امان میں دیا، تیرے سپرد کیا،
تو ماشاءاللہ بچہ بیماریوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ یہ نومولود بچوں کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، آج ماشاءاللہ آپ کو یہ تعویذ بنانے کا طریقہ بتا دیا گیا۔ یہ تعویذ آپ چاہیں تو خود بھی گھر میں تیار کر سکتے ہیں۔ جن گھروں میں بچوں کی ولادت ہونے والی ہے تو چاہے تو گھر کے افراد یہ تعویذ پہلے سے ہی تیار کر کے رکھ لیں، اور پھر یہ تعویذ ولادت کے بعد پھر بچے کے آپ گلے میں ڈال دیجئے گا۔ انشاءاللہ الکریم بچے ہر طرح کے موذی جانوروں سے، بعض اوقات ہوتے ہیں نا کیڑے مکوڑے بچوں کو کاٹ لیتے ہیں، یعنی ہر طرح سے الحمدللہ سے آپ کے بچوں کی حفاظت رہے گی۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے کالز پروگرام میں شامل کرنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا کال۔ جاب کے حوالے سے بڑا پریشان ہوں، جہاں جاب لگتی ہے وہاں 15 دن یا مہینے سے زیادہ رکتی نہیں ہے۔ صحیح، نام آپ نے نہیں بتایا، لیکن وظیفہ انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو ابھی بتائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ جی نیکسٹ کال۔ ہمارے گھر میں نااتفاقی ہے، تو دل کی تنگی ہے، لڑائی جھگڑا، کوئی مسئلہ مسائل سیٹ نہیں ہو رہا۔ صحیح ہے، گھر میں برکت کے حوالے سے نا اتفاقی دور ہو جائے، اس کا وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میں نے اپنے شہزادے محمد اویس کا استخارہ کروانا ہے، یعنی کہ آؤٹ آف کنٹری جانے کے لیے نا۔ اس کا نام ہے محمد اویس، والدہ کا نام ہے غلام سکینہ۔ صحیح ہے، اویس ان کے بیٹے ہیں، بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، نوٹ کیجئے گا، جانا بہتر ہے، یعنی ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال۔ شادی کو تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں اور اولاد نہیں ہوئی۔ صحیح، بے اولادی کا معاملہ ہے، ابھی وظیفہ انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال۔ میں شباز بات کر رہا ہوں، والدہ کا نام امیدہ بی ہے، 7 سال ہو گیا، دورہ پڑ جاتا ہے، استخارہ کرا دے، کیا مسئلہ ہے؟ نیکسٹ کال۔ وظیفہ پوچھنا تھا کہ ہمارا انکریمنٹ جو سالانہ ہوتا ہے، تو کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ہمارا انکریمنٹ اچھا لگ جائے اور مینیجر کے دل میں جو ہے وہ ہمارے لیے اچھی بہتری کے لیے آ جائے۔ جزاک اللہ۔ سالانہ انکریمنٹ آپ کا وہ بڑھ جائے ہیں، اور بہت سے پروموشن کے حوالے سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، ترقی کے حوالے سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ چلیں اس میں ایک دو چیزیں میں عرض کرتا ہوں اور روحانی علاج بھی میں عرض کرتا ہوں۔ استخارے راحل بھائی آپ جب تک فرما لیجئے۔ دیکھیں، کارکردگی، قابلیت، محنت، دلچسپی اور خوش مزاجی، وقت کی پابندی، کام کو بہتر انداز میں، معیاری انداز میں کر کے دینا، یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں، دیکھی جاتی ہیں، اور ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں، ایک شخص وقت کی پابندی نہ کرے، کام پورا کر کے نہ دے، وقت پر نہ آئیں، غیر حاضریوں کے معاملات رہیں، تو کیسے پھر اس کی ترقی ہو سکے گی؟ تو اپنے چاہے دنیاوی معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اپنے اندر ایسی صلاحیتیں ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں کسی کو بولنا نہ پڑے، اور ترقی کی راہیں ہمارے لیے ہموار ہوتی چلی جائیں، کامیابی کے راستے ہمارے لیے ہموار ہوتے چلے جائیں۔ بہرحال ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھیے گا۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہا کریں۔ اچھا، گھر میں نا اتفاقی کے حوالے سے بھی ایک اسلامی بھائی نے کہا تھا کہ وجوہات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ وجوہات کیا ہیں؟ بعض اوقات بیجا جذباتی پن یہ نقصان کا باعث بن جاتا ہے، غصے میں آ جانا، تیش میں آ جانا، جلال میں آ جانا، صبر و تحمل کا نہ ہونا، برداشت نہ ہونا، یہ چیزیں عموماً غصہ، یہ نا اتفاقی کا، لڑائی جھگڑوں کا سبب بنتا ہے۔ ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے، اللہ کرے ہم تحمل مزاج بن جائیں، ہمارے اندر ایک ٹھہراؤ آئے، طبیعت میں اطمینان آئے۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں پڑھنے کے لیے، آپ نے پڑھنا ہے 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کریں۔ یہ جو دم کیا ہوا نمک ہے، جو آپ دم کر کے، صحیح ہے، دم کر کے اب آپ کھانے میں جو نمک استعمال کرتے ہیں اس میں آپ شامل کر لیں یہ دم کیا ہوا نمک، اور پھر گھر والے استعمال کریں، جو کھائیں گے الحمدللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، اور کوشش کریں کہ عصر اور مغرب کے درمیان اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ حیرت انگیز طور پر الحمدللہ عز و جل اس کے فوائد آپ کو نظر آئیں گے۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ جن ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے،
شامل کریں گے۔ راہیل بھائی استخارے کیے ماشاء جی اللہ۔ الحمدللہ۔ سب سے پہلے استخارہ تھا اویس بھائی کا، تو اویس بھائی نے اوورسیز جانے کے لیے پوچھا تھا، تو بہتر کا اشارہ ہے، حقیقت حال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ دوسرا استخارہ تھا شہباز بھائی کا، جن کو دورے پڑتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا کلی عطا فرمائے۔ آپ سے مشورہ یہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے اپنے قریبی بستے پر رابطہ فرمائیں، تعویذات بھی حاصل کیجیے۔ آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، بہت آسان سا وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ 66 مرتبہ آپ خود پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیں، یا پھر اگر آپ کسی اور سے بھی دم کروا سکتے ہیں تو یہ کروا سکتے ہیں۔ چلیں، اچھا یہ ایک اپنا راہیل میں ایک میسیج آیا ہے، پڑھ کر ایک ہوتا ہے نا جب لوگ اپنے مسائل بیان کرتے ہیں اور اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، پڑھ کر سن کر بڑی کیفیت بعض اوقات چینج ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ آپ کا بھی خیر کافی تجربہ ہوگا ماشاءاللہ، آپ کے پاس بھی روحانی علاج کے اسٹال پر آتے ہوں گے پریشان حال لوگ، اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہوں گے، اپنی پریشانیاں بتاتے ہوں گے، تو ہوتا ہے بعض اوقات کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ان کے مسائل سن کر لگتا ہے کہ ہمارے پاس تو الحمدللہ مسئلے ہیں ہی نہیں۔ ہاں، شکر ادا کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سے ہم کو بہتر بنایا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ ایک میسیج جو میں عرض کرنے لگوں نا، پڑھ کر جو ہے نا یہ کیفیت تھوڑی سی چینج ہوئی۔ ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا، ان کا آپ استخارہ بھی کیجیے، اور پڑھنے کے لیے بھی کوئی ایسا بتائیے۔ انہوں نے میسیج کیا ہے کہ میں نے اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے استخارہ کروانا ہے، ان کے بچے نہیں بچتے، یعنی ولادت کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو انتقال ہو جاتا ہے۔ اب بھی انہوں نے بتایا کہ بیٹا ہوا ہے، ٹھیک نہیں ہے، اور شیشے کے باکس میں رکھا ہوا ہے، آئی سی یو میں ہے نا، اور رکھا ہوا ہے۔ پلیز آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ کسی نے کچھ کروایا تو نہیں ہے۔ ہمت، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ سسٹر کا نام آمنہ ہے اور ان کی والدہ کا نام ادریسہ بی بی ہے۔ پلیز ہمارا استخارہ لازمی کرنا ہے۔ جی میسیج آپ کا ہم نے شامل کر لیا ہے پروگرام میں، ابھی استخارہ ہوگا تو انشاءاللہ الکریم آپ کا استخارہ بھی کر کے بتائیں گے ہمشیرہ کا، اور پڑھنے کے لیے وظائف بھی انشاءاللہ الکریم بتائیں گے۔ اچھا ایک اور یہ میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری پھپھو ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی، شمع نام ہے، التجا ہے کہ کوئی وظیفہ بھی بتا دیں، شادی ہو جائے۔ ان کی والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے، استخارہ بھی کیجیے گا اور پڑھنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا۔ شمع نام ہے ان کا نام۔ اچھا آئیے ناظرین، ہم آپ کے کالز مزید کچھ شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی ابو سفیان عزیز آباد سے بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سر کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی عمل یا کوئی روحانی علاج بتائیں، جزاک اللہ خیر۔ سر کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں، یہ رہتا ہے پرابلم، اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھی رہتا ہے، اسلامی بہنوں کے ساتھ بھی یہ رہتا ہے معاملہ کہ سر کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں، گنج پن کی شکایت ہو جاتی ہے، بعض اوقات بال بہت زیادہ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اس کا بھی ایک مخصوص عمل، مخصوص ایک خاص روحانی علاج ہے اس کا۔ آئیے اس کا روحانی علاج ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اور رکن شورا کی زبانی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ جن کے سر کے بال یا داڑھی کے بال جڑتے ہوں، ان کے لیے بہترین روحانی علاج ہے کہ سرسوں کے تیل یا ناریل کے تیل کی بوتل پر 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورۃ اللیل، قرآن پاک کی یہ سورت ہے، اس کو 41 ٹائمز پڑھ کر دم کریں اور اس تیل کی مالش کرتے رہیں رات کو سوتے وقت، انشاءاللہ بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ تیل لگانا ہے، دم کیا ہوا تیل۔ اس میں 2 تیل بتائے گئے ہیں، سرسوں کا تیل یا پھر ناریل کا تیل، جو بھی آپ کی طبیعت کے موافق ہو۔ آپ چاہے تو سرسوں کا تیل لے لیں یا ناریل کا تیل لے لیں، اور 41 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، اور یہ آپ سر کے بالوں میں اچھا اس میں ایک آسانی یہ بھی ہے کہ کم ہوتا رہے تیل، اب مزید اس میں آپ شامل کرتے رہیں، دوبارہ سے وظیفہ نہ پڑھیں، آپ چاہیں تو اس میں ایڈ کرتے رہیں۔ ہاں ختم ہو گیا مکمل تیل، اب دوبارہ نئے سرے سے نیا تیل لینا ہے، پھر اس کے اوپر مزید آپ کو چاہیں تو دوبارہ یہ وظیفہ پڑھ کے دم کر دیجئے، استعمال کریں۔ سر کے بال جھڑتے ہیں تو وہ جھڑنا بند ہو جائیں گے، اور اگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہے کہ داڑھی میں بھی اگر اس طرح کے مسائل ہیں یا پرابلم ہے کہ داڑھی کے بال جھڑتے ہیں، تو اسلامی بھائی بھی استعمال کریں، الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ اچھا وہ استخارے کے حوالے سے ایک میسیج آپ کی طرف بڑھایا تھا کہ پیدائش کے بعد بچے بتایا تھا کہ انتقال کر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی عطا فرمائے. عملیات کا اشارہ ہے. اچھا ان کے لیے ایک تو میں یہاں پر وظیفہ بھی بتا رہا ہوں، اور ایک اور ہمارے بستے کے اوپر ایک مخصوص عمل ملتا ہے ہاں بے اولادی کے حوالے سے. تو یہ فوراً رابطہ کریں اپنے قریبی بستے سے. بستے پر جو عمل کرنا ہے ان کے لیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 101 مرتبہ یہ خود پڑھیں، اپنے اوپر دم بھی کرنا ہے، جی اور کسی کاغذ پر لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال کر پی لیں. یہ روزانہ پینا ہے. اگر پاسبل ہو تو آپ پلیٹ پر بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن پینا آپ کو روزانہ ہے. لا الہ الا اللہ 101 مرتبہ. اور دوسرا جو شمع بہن کے لیے استخارہ کروایا تھا، تو ان عیسائی بہن کے ساتھ وقتی آزمائش ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی آزمائش کو دور فرمائے. بظاہر کوئی عملیات یا اثرات کا اشارہ الحمدللہ نہیں آ رہا. ان کے لیے ایک بہت چھوٹا سا ایک وظیفہ انسان ہے. 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد، 90 دن تک پڑھنی ہے. ناغہ کوئی نہیں کرنا ہے. سورہ اخلاص پڑھیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان کی شادی کے جو مسائل ہیں، رشتے کے جو مسائل ہیں، اللہ پاک نے چاہا تو ختم ہو جائے. اچھا، جن دنوں میں جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، پھر تو ظاہر سی بات ہے یہ رہ جائے گا، تسلسل ٹوٹ جائے گا. تو کیا بعد میں اگر یہ شروع کریں؟ نہیں، اس میں آپ روزانہ پڑھیں، لیکن ہم جیسے پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، تو لفظ قل جو ہے یہ نہیں پڑھیں گی، بلکہ پوری آیت پڑھتی ہے. صحیح. اچھا، اس انداز سے اس انداز میں پڑھیں، ناغہ نہیں ہونا چاہیے. جی صحیح. اس میں قرآن کی نیت نہ کریں، جی جی، اور حمد و ثنا کی نیت سے، حمد و ذکر و ثنا دعا کی نیت سے یہ پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اور یہ عمل ایسا ہے ناظرین کہ جسے شادی کرنی ہو نا، وہ خود اس وظیفے پر عمل کرے. ایسا ہی ہے راحل میں؟ ایسا ہی ہے. ماشاءاللہ. صحیح ہے. تو یہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم، جو بھی رشتوں کی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، دور ہو جائیں گے. اچھا، جب یہ وظیفہ کرے نا، تو اس میں ایک نیت یہ بھی شامل ہونی چاہیے کہ میں شادی میں ہر قسم کے خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، تصاویر، تمام گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ. اس نیت کے ساتھ آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے. آئیے بات کرتے ہیں انور بھائی سے، اگر موجود ہیں تو جی دکھائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قبلہ انور بھائی؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. پچھلی دفعہ بھی پچھلے پروگرام میں آپ کی زیارت ہوئی تھی، کافی ماشاءاللہ بات چیت ہوئی تھی. شعبہ روحانی علاج کی ایک سروس پر ہم نے کچھ تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی. آج کچھ سوالات میں سوچ کر آیا ہوں ذہن میں، کچھ میں نے تیار بھی کیے ہیں، آپ سے کچھ معلومات بھی لینی ہے. اچھا، یہ ارشاد فرمائیے گا اپنا انور بھائی، شعبہ روحانی علاج دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں ماشاءاللہ دکھیاری امت کی غمخواری کر رہا ہے اور لوگوں کا روحانی علاج کر رہا ہے. اس میں سنا ہے کہ یہ مکتوبات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، جیسے آپ تعویذات وغیرہ دیتے ہیں ماشاءاللہ، تو مکتوبات بھی دیے جاتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے. تو یہ مکتوبات، یہ لیٹر، یہ کون سے ہوتے ہیں؟ کیا سلسلہ ہوتا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تحریریں جو ہیں یہ مکتوبات کے اندر شامل ہوتی ہیں، اور مرید ہونے والوں کو مکتوب دیا جاتا ہے. جو اسلام بھائی، اسلامی بہنیں، بچے یہ مرید ہوتے ہیں تو ان کو مکتوب دیا جاتا ہے. اچھا، مریدین کے لیے مکتوب ہوتے ہیں؟ جی مختلف قسم کے ہیں مکتوبات. مرید ہونے والوں کے لیے مکتوب ہے. اسی طرح شادی کا جس طرح بھی وظیفہ بھی آپ نے بتایا، جی، تو جن کی ابھی شادی ہونی ہو، تو جب ان کے ڈیٹ وغیرہ طے ہو جاتی ہے شادی کی، تو یہ اپنا شادی کا مکتوب بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ کس کے، دلہا کے لیے ہوتا ہے، دلہن کے لیے ہوتا ہے، یا ان کے اہل خانہ کے لیے ہوتا ہے؟ کس کے لیے ہوگا یہ مکتوب؟ یہ دلہا کے لیے بھی، دلہن کے لیے بھی، اور اہل خانہ کے لیے بھی. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو زبردست تحفہ مل گیا دلہا دلہن کے لیے. جی، بیمار ہو جاتا ہے بندہ، تو اب اس کو ایک بیماری کے اندر تسلی چاہیے ہوتی. تو امیر اہل سنت کا مکتوب اس تعلق سے بھی موجود ہے کہ جس میں بیمار کو بیماری پر صبر کرنے کے جو ہے وہ ترغیب دی گئی، بیماری پر صبر کے فضائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے. اس سے بندے کو ڈھارس ملتی ہے کہ یہ بیماری میرے لیے باعث نعمت ہے. اچھا، اسی طرح جی 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 جی، اور بندہ مختلف پریشانیوں کے اندر بعض وقت پھنس جاتا ہے. اب ان پریشانیوں میں وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی آسرا ملے، سہارا ملے. تو اس تعلق سے بھی ایک مکتوب ہے جس میں پریشانیوں کے آفتوں بلاؤں سے حفاظت اور اس کے تعلق سے مدنی پھول موجود ہے. ماشاءاللہ. تو یہ
चंद अकसाम के मकतूब जो हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह शोबा रूहानी इलाज के तहत दिए जाते हैं। ये तो ज़बरदस्त माशाअल्लाह आपने बेहतरीन खुशखबरी सुना दी। ये शोबा रूहानी इलाज की तरफ से मिल जाएंगे। अच्छा, बहुत से लोग ख्वाहिश करते हैं, अब ये हासिल करना चाहते हैं, आपने बताया भाई दूल्हा दुल्हन के लिए हैं, बीमारों के लिए हैं, परेशान हालों के लिए हैं। अब अगर किसी को चाहिए हो तो ये कहाँ से हासिल करे, कैसे मिलेगा, कैसे रसाई हो सकती है मकतूबात तक? इसको हासिल करने का तरीका आलमी मदनी मरकज़ इस्तिखारा ऑफिस के एड्रेस पर जो है वो बाई पोस्ट रवाना कर दिया जाए जी। तो इंशाल्लाह करीम इनके ये लेटर जो है जिस ताल्लुक से ये लेना चाहेंगे, ये एड्रेस भी स्क्रीन पर आ रहा है जी जी। इस एड्रेस पे ये अपना लिख के शादी का है तो शोहर का नाम और बीवी का नाम जो है ये लिख दें, और इसी तरह जो है सरपरस्त होते हैं जैसे वालिदैन हैं या तो इनके लिए भी उनके नाम वगैरह लिख के तो इस एड्रेस पर रवाना कर दें। इंशाल्लाह करीम इनको मकतूबात बाई पोस्ट घर पर रवाना कर दिए जाएंगे। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस भी लिखिएगा, ऐसा ना हो कि आपने नाम भी भेज दिए, सबके नाम भेज दिए, अपना पोस्टल एड्रेस तो लिखा नहीं। अब शोबा रूहानी इलाज की तरफ से आप तक कैसे पहुंचेगा वो लेटर, वो मकतूब? तो अपना भी मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखिएगा, मुकम्मल अपना नंबर भी लिखिएगा, तो शोबा रूहानी इलाज की तरफ से आप तक ये पहुंच जाएगा। ये तो बहुत अच्छी माशाअल्लाह आपने खुशखबरी सुनाई। बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ीद होंगे। अच्छा, ये तो आपने यहाँ के हवाले से इरशाद फरमा दिया, पाकिस्तान वाले तो चलो भेज देंगे, अब बेचारे ओवरसीज़ वाले वो क्या करें, बैरून मुल्क में रहने वाले वो क्या करें, वो कैसे हासिल कर सकते हैं? इनके लिए भी कोई है आसानी की राह? जी, बैरून मुल्क वाले जो है जो मुरीद होते हैं तो इनको भी मकतूब चाहिए होता है, पीर की तहरीर मिल जाए, अमीर अहले सुन्नत की तरफ से वज़ाइफ होते हैं पढ़ने के लिए, वो दिए जाते हैं कि ये वज़ाइफ आपको पढ़ने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़्ज़ वजल इसके अंदर वज़ाइफ और मदनी फूल दीगर जो हैं ये इसके अंदर शामिल है। हर नमाज के बाद आपने कौन सा वजीफा पढ़ना है, बाज़ औक़ात बंदा मुश्किलात में फंस जाता है, कैसी मुश्किल हो जाए तो उससे निकलने का वजीफा भी इसके अंदर शामिल है, गुनाहों से बचने का वज़ाइफ और दीगर ये इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर ये वज़ाइफ भी शामिल हैं और मदनी फूल भी शामिल है। माशाअल्लाह। तो ये मकतूब जो है ये वेबसाइट दावत इस्लामी की जो है उसमें रूहानी इलाज का आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे, उसके अंदर अपनी मालूमात दे देंगे, इंशाअल्लाह करीम इनको बजरिया ईमेल ये मकतूब रवाना कर दिया जाएगा। माशाअल्लाह। तो ये क्या नाम के साथ भेजते हैं आप? हैं चैट के जरिए भी नाम के साथ भेजते, मैं ये मालूम कर रहा हूँ जी। जो नाम जी अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना मुरीद होगा वो अपना नाम भेजेगा, अपने बच्चों को मुरीद करवाया या घर के दीगर अफराद मुरीद हुए तो वो अपना नाम लिख देंगे और साथ वालिद का नाम लिखा जाता है, एज लिखी जाती है और एक दो चीजें मालूमात हैं तो वो आप इसमें फिल कर दें। इंशाअल्लाह आपको इसके जरिए मेल के जरिए आपको जवाब दे दिया जाएगा। माशाअल्लाह। ये ज़ियारत भी करें स्क्रीन पर जी, ये ज़ियारत भी हो रही है माशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का ये लेटर है, मकतूब है, ये आप हासिल कर सकते हैं। इसमें बड़े प्यारे प्यारे मदनी फूल दुआएं इरशाद फरमाई हैं, मुरीदीन के लिए नसीहतें, तालिबीन के लिए नसीहतें आपने इरशाद फरमाई हैं। बहुत सारे वज़ाइफ जैसे माशाअल्लाह अनवर भाई ने कहा इस पर लिखे हुए भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। ये ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। अच्छा अनवर भाई, ऑनलाइन का भी बता दिया, बाय पोस्ट भी। अब अगर किसी को भाई मुझे तो बाय हैंड चाहिए, हम चाहते हैं कि भाई हाथों हाथ मिल जाए हमें, ताकि हम इसको फ्रेम बनवा कर, क्योंकि वली कामिल की तहरीर इनकी, फिर वली कामिल की तहरीर में भी बड़ी तासीरें होती हैं और ये तो बरकत के लिए हम अपने घर में लगाना चाहें फ्रेम बनवा कर और बाय हैंड लेना चाहें तो अब इसका क्या सिलसिला होगा? जी बाय हैंड जिस तरह कराची का एड्रेस दिया तो आलमी मदनी मरकज से भी मिल जाता है, बकिया ये जो आपको एक नंबर दे दिया जाता है आप इस नंबर पे जो है अपना ये लिख के भेज दें और इंशाअल्लाह करीम आपको बाई पोस्ट आपके घर पे ये प्रिंट शुदा जो है ये मकतूब पहुंच जाएगा। इसको आप फ्रेम करवाएं, अपने घर में लगाएं, इसका मुताला करें और इसकी बरकतें हासिल करें। अच्छा अर्जेंट अगर किसी को चाहिए हो, होता है ना बाद वक़्त अर्जेंट शादी ब्याह के भी मामलात हो जाते हैं। भाई अब आपने तो बता दिया ये शादी ब्याह के मौके पर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बतौर बरकत के लिए दिया जाता है शोबा रूहानी इलाज की तरफ से। ये इंग्लिश में भी माशाअल्लाह मुख्तलिफ ज़बानों, कौन कौन सी ज़बानों में है ये मकतूब? अनवर भाई ये इरशाद फरमाइएगा। मकतूब जो है ये उर्दू के साथ साथ अरबी ज़बान में, ये इंग्लिश ज़बान के अंदर, पुर्तगीज के अंदर और बंगला ज़बान में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मकतूब ट्रांसलेट हो चुका है माशाअल्लाह। ज़बानों में जैसे पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, बंगला वाले चाहते हैं तो इनको बंगला में इंशाअल्लाह करीम ये मकतूब मिलेगा। इंग्लिश कंट्रीज हैं
तो इनको इंग्लिश में मकतूब मिलेगा, अरब ममालिक वाले हैं तो अरबी में इनको ये सारे मदनी फूल वज़ाइफ इंशाल्लाह। ये स्क्रीन पर देखिए बंगला ज़बान में मकतूब माशाअल्लाह जी, अभी इंग्लिश का भी दिखाया इसके लिए गया। हमारा नंबर है सर्विस का, मुरीदीन सर्विस के लिए नंबर है, इसके जरिए भी आप मकतूब हासिल कर सकते हैं। अच्छा नंबर वही है ना, नंबर भी 26 26 112 आपको दिखा जी, दिखाइएगा नंबर 0321 जी 0321 26 26 112 0321 26 26 112। तो इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, इंशाअल्लाह करीम आपको व्हाट्सएप के जरिए ही अमीर अहले सुन्नत की ये खूबसूरत तहरीर मकतूब जो है ये आपको पेश कर दिया जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये तो ज़रूर मैं तो नाज़रीन को अर्ज़ करूँगा ये हासिल करें, इसमें दुआएं मुर्शिद दुआएं अमीर अहले सुन्नत वो भी हासिल करें, अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें भी मिलेंगे और बरकत की नीयत से हम अपने घरों में भी रखें। अगर हम तारीख़ पढ़ें नाज़रीन, पहले के दौर में लोग बज़रिया मकतूब नेकी की दावत दिया करते थे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी कई मौक़े पर आपने मकतूब रवाना फरमाए जिसमें नेकी की दावत इरशाद फरमाई। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की सीरत पढ़ें, इसी तरह बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन की सीरत पढ़ें तो आपकी सीरतों में ये चीज़ मौजूद है, लिखा है किताबों में कि आप मकतूबात रवाना फरमाया करते थे। कई बुज़ुर्गों के मकतूबात आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मौजूद हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के कितने मकतूबात अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मौजूद हैं जिसमें आपने अपने मुरीदीन को मुहिब्बीन को नसीहतें फरमाई, नेकी की दावत इरशाद फरमाई माशाअल्लाह। तो ये भी अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का अपना बड़ा प्यारा माशाअल्लाह अंदाज़ है। अल्लाह पाक हमारे पीर और मुर्शिद को दराज़ी उम्र बिलखैर आफ़ियत और सलामती नसीब फरमाए, इनके रूहानी फैज़ान से हम सब को हमारी आने वाली नस्लों को भी मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अच्छा आखिर में अनवर भाई ये माशाअल्लाह ये भी इरशाद फरमाइएगा कि माशाअल्लाह आपने वज़ाहतें फरमाई, बहुत अच्छी मालूमात भी दी आपने। मैं चाहूँगा कि इसमें भी कोई ये इरशाद फरमा दें कि इसकी क्या आप जैसे बाय पोस्ट आपने कहा इसके पैसे वैसे कोई फ़ीस कोई चार्जेस वगैरह भी काउंट करते हैं नहीं करते हैं, क्या होता है सिलसिला? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत तावीज़ात का सिलसिला, मकतूबात का सिलसिला, इस्तिखारे किए जाते हैं तो इस पर कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। ये इंशाअल्लाह करीम दावत इस्लामी ये एक्सपेंस करती है, आपको घर बैठे ही ये मकतूबात भी इंशाअल्लाह करीम मिलेंगे, घर बैठे ही आप तावीज़ात भी हासिल करते हैं। दीगर भी सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन रूहानी इलाज एंड इस्तिखारा ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। iOS पर भी ये मौजूद है आपके पास एप्पल का मोबाइल है तो उसमें भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और आप इसके अंदर मौजूद दीगर सर्विसेज जो हैं इससे भी मुस्तफिद हो सकते हैं। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अनवर भाई, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। वक्त दिया, मकतूबात के हवाले से आपने काफ़ी ब्रीफिंग दी और फ्री ऑफ कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सवजल शोबा रूहानी इलाज की तरफ से ये दिए जाते हैं। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी चैनल के नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल शोबा रूहानी इलाज है तो एक शोबा, लेकिन इसके तहत कई सारे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये काम हो रहे होते हैं, दुखियारी उम्मत की गमखारी की जा रही होती है और कई मौक़े पर हम अल्हम्दुलिल्लाह बस्तों के मनासिर वीडियो सवालात रूहानी इलाज के स्टॉल पर आने वाले मरीज़ों के तासुरात ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बताते हैं, दिखाते भी हैं। तो आज चूँकि हमने ख़ास कुछ सवालात करने थे, नाज़रीन को बताना था कि अपने रूहानी इलाज के साथ साथ आप ये मकतूबात अत्तारिया भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ मौक़े पर शोबा रूहानी इलाज की तरफ से दिए जाते हैं, ज़रूर हासिल कीजिएगा। बड़ी प्यारी प्यारे मदनी फूल इसमें और नसीहतें और नेकी की दावत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इसमें मौजूद होती हैं। आइए नाज़रीन वक्त हुआ है, मैसेजेस भी आपके काफ़ी सारे जमा हो चुके हैं, कॉल्स भी हैं, पहले कुछ कॉल्स शामिल करेंगे। जी परेशानी ने बहुत घेर रखा है, अभी कुछ टाइम पहले परेशानी आने वाली है, घर में अंदर के कुछ जगह का मामला है, भाइयों के साथ कुछ वजीफा बता दें, कारोबार भी बहुत था लेकिन अभी ऐसा ऐसा खराब हो रहा है, बंद हो रहा है। अल्लाह पाक आपकी जुमला परेशानियाँ दूर फरमाए। नाम इन्होंने नहीं बताया, नाम नहीं बताया। चले नाम बताते तो इस्तिखारा भी हम आपका करवा लेते और वजीफ़ा इंशाअल्लाह अभी आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन तारी है, मैं बुरेवाला से बात कर रहा हूँ। मेरी दादी अम्मी को टीबी की बीमारी है, वजीफा बता दें। टीबी की बीमारी है दादी को, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, अभी आपको बताते हैं इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मैंने अपनी बेटी का इस्तिखारा निकलवाना है, तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती उनकी, तो अल्लाह न करे कोई आसे वगैरह का मसला या कोई शैतानी इस किस्म की कोई चीजें हों तो इरशाद फरमा दिएगा। उनकी वालदा का नाम है परवीन कौसर और बच्ची का नाम है सिद्रा। सिद्रा नाम है इनकी बेटी का नाम, इनका इस्तिखारा की अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाअल्लाह। जी अगली कॉल दीजिए।
مسئلہ ہے کہ کوئی بھی کام کرتا ہوں تو وہ رکاوٹیں بڑھ جاتی ہیں. میرا نام واجد علی خان اور والدہ کا نام ہے موج بی بی. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد میلاد رضا. ایک وظیفہ پوچھنا تھا کہ کمر میں درد کا وظیفہ اور میرا پڑھائی میں دل لگ جائے، اس لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرما دے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام علی رضا ہے، میری والدہ کا نام کریمہ ہے. میں اسکول میں بیٹھا تھا، میری آنکھ میں اچانک درد ہوا، دل سے میری آنکھ لال ہے. برائے مہربانی استخارہ کر کے بتائیں کیا مسئلہ ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. گنبد خضرا کے نور کے صدقے آپ کی بینائی کو تیز فرمائے. جو بھی آنکھوں کے امراض ہیں اللہ پاک دور فرما دے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں اور پھر وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. جی محمد عاصم رضا چنیوٹ سے بات کر رہا ہوں. چنبل کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. صحیح ہے انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں چنبل کا روحانی علاج. جی نیکسٹ کال. میرے پاپا کی نا طبیعت نہیں ٹھیک ہے، تو کڈنی مسئلہ ہے، کڈنی بھی نہیں ہے اور مالی حالات بھی نہیں صحیح، پیسے آتے ہیں تو فوراً چلے جاتے ہیں، تو آپ استخارہ فرما دیں. جی نام نہیں بتایا انہوں نے بابا کا نام بتانا تھا آپ نے. تو اب بہرحال چلیں، جو کڈنی کے حوالے سے کہا، پیسے میں برکت نہ ہونے کے حوالے سے کہا، اس کے وظائف انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے. اچھا آپ استخارے فرما لیجئے. اور روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے شروع میں کہا تھا کہ پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے. تو دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، اس جہاں میں ہر طرف مشکلیں ہی مشکلیں، چار جانب آفتیں ہی آفتیں. کچھ گھرے غم میں تو کچھ بیمار ہیں، تو کئی قرضے کے زیر بار ہیں. ہے یہاں دنیا میں کوئی بھی سکھی؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، سب ہیں دکھی. ہر ایک کی پریشانیوں کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں. دنیا قید خانہ، اس دنیا میں ہیں پریشانیاں ہیں. بہرحال دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا بھی سوال کریں. اب چونکہ ایک ساتھ اگر پریشانیاں آ جائیں، مسلط ہو جائیں، پریشانیوں میں گھر جائیں، تو پڑھا کریں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ پاک اس کی برکت سے پریشانیاں دور فرما دے گا، غم دور ہو جائیں گے، غم خوشیوں میں بدل جائیں گے. تو یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کے بعد ہمارے حسنین بھائی تھے، دادی جان کے حوالے سے کہا تھا کہ ٹی بی کی بیماری ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. اس کے لیے 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے دادی جان کو پلائیں. الحمدللہ سے وجل طبیعت میں بہتری آئے گی. اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنا کہا تھا، یہ میلاد رضا نام بتایا تھا، کمر درد اور پڑھائی میں دل نہ لگنے کے حوالے سے. کمر میں درد ہو تو ایک مرتبہ یا مغنیوں پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے کمر پر پھیل لیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اور پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، پڑھائی میں دل لگے گا. اور دن میں 5 ٹائم یہ عمل کرنا ہے. عاصم بھائی تھے چنیوٹ سے، آپ نے کہا تھا کہ چنبل کا روحانی علاج بتا دیجئے. تو دیکھیں قرآن پاک کی سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ، پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ پڑھ کر آپ دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. جی استخاروں کے جوابات ارشاد. جی سب سے پہلے استخارہ تھا سدرہ بچی کے جو بیمار تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے. دیکھیں الحمدللہ کوئی عملیات یا اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک اس آزمائش کو دور فرما دے. ایک وظیفہ ہے یا سلامو، یا سلامو 111 مرتبہ آپ پانی پر دم کر کے بچی کو پلائیں. اس کے ساتھ ہی آپ تعویذات عطاریہ کے قریبی بستے پر رابطہ فرمائیں، وہاں سے پینے والا تعویذ اور گلے میں پہننے والا تعویذ ملے گا، بچی کو پہنائیں، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو شفا ہوگی. دوسرا ہمارے واجد بھائی جن کے کام وغیرہ میں رکاوٹ کا مسئلہ تھا، تو ان کے عملیات کا اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی عطا فرمائے. سب سے پہلے تو آپ قریبی تعویذات عطاریہ کے بستے پر جا کر ایک دھاگے والا ایک مخصوص عمل ملتا ہے اس حوالے سے، تو آپ وہ حاصل فرمائیں، تعویذات بھی استعمال فرمائیں. ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ اس کو اپنے معمولات میں لے آئیں. یا ممیتو روزانہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ عملیات کے جو معاملات ہیں اللہ نے چاہا تو یہ ختم ہو جائیں گے. تیسرا استخارہ علی بچے کی آنکھ کا. دھاگوں کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا، جی تو یہ اگر آپ بتانا چاہیں تو پھر اس میں ارشاد فرما دیں. آپ بالفرض نہیں پہنچ سکے اگر روحانی علاج کے بستے پر، یہ جو دھاگوں والا عمل ہے جادو کے توڑ کے حوالے سے فرمایا نا، جی تو یہ کون سے دھاگے ہونے چاہیے، کیا کرنا پڑے گا، کیا پڑھنا پڑے گا، اس کی بھی اگر کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیں آپ اپنے قد کے برابر 11 دھاگے لینے ہیں.
धागों का कलर होना चाहिए आसमानी कलर का हो और सूती होना शर्त है। सूती हो, 11 धागे आपने नाप कर इसको एक साथ आप जमा कर लें। अब आपको इसकी तह करनी है, पहले एक तह की, उसके बाद आपने एक और तह कर ली। इस तरीके से आपने करके अब आपने गिरह लगानी है। गिरह लगाकर सूरह फलक पढ़नी है और फिर जैसे आप यानी कि पढ़कर फारिग हों फ़ौरन दम करना है और गिरह लगा दें। इस तरीके से सूरह फलक आपने 11 मरतबा पढ़नी है और ये 11 गिरह लगानी है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है इसमें हर मरतबा दम करना पड़ेगा हर गिरह के ऊपर? जी जी। या पूरी 11 गिरहें लगाने के बाद फिर पढ़कर दम किया? नहीं, आपने हर दफ़ा गिरह लगानी है, तैयार करनी है, जैसे पढ़ के फारिग हुए दम किया। यानी हमारी जो फूंक जो हम मारेंगे, जी जी, फूंक जो मारनी है वो उसके जो गिरह का दायरा होगा उसके अंदर से जाए, गिरह पर पड़ जाए, बस गिरह पर पढ़नी, पार होना ज़रूरी नहीं है। नहीं, पार होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये 11 गिरह लगानी है और 11 मरतबा ही पढ़ना है। सही, ठीक है। अच्छा, इसमें बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कद छोटा होता है, जब हम डबल करते हैं तो धागे के ऊपर गिरह की जगह नहीं बचती। सही है। तो आप गिरह पर गिरह भी लगा सकते हैं। अच्छा, इस तरह भी किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि बस 11 की तादाद आपने पूरी करनी है। या आपने कर आप कोयले पर या फिर तवे पर आप जला दें। इसमें अगर बदबू स्मेल वगैरह आती है तो आप ये अमल रेगुलर करते रहें। जब ख़त्म हो जाए, धागों की आनी शुरू हो जाए तो समझ जाएं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह मामला ख़त्म हो गए, यानी ये जादू का तोड़ हो गया। जी जी। अच्छा, इसमें बाद वक़्त कन्फ्यूज़न हो जाती है। अब किसी को पहचान ना हो, भाई धागे जलने की बू है या वैसे ही कोई दूसरी बू है, पहचान कैसी होगी? इसका कोई आसान सा हल इरशाद? पहचान देखें, बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि बहुत जो सेंसिटिव होते हैं ना, तो वो तो स्मेल वगैरह को महसूस कर लेते हैं। यानी जो हुस्सास तबीयत के जो लोग होते हैं वो पहचान जाते हैं। वो तो पहचान जाते हैं। थोड़ा सा इरशाद फरमाएं। अच्छा, पहचानेंगे इसमें देखें जले हुए गोश्त की बू आएगी या फिर एक बदबू टाइप की होती है ना, यानी कि नागवार जो होती है, इस तरीके की आएगी, बदबू आना शुरू। जी, बदबू आनी शुरू, कराहियत से महसूस होना शुरू हो जाएगी, वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही। अच्छा, अब ये इस बात की अलामत होगी कि जादू था और जादू का तोड़ हो गया? नहीं, अभी यानी कि जादू है, अब इसको आप रेगुलर यूज़ करते रहें। जब बदबू खत्म हो जाए तो समझ आए कि जादू खत्म, जादू का तोड़ हो चुका। अब ये तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा आपने तरीका इरशाद फरमा दिया। इसके लिए कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद भी घर में जादू को तोड़ कर सकते हैं। जिनको ये शक रहता है नाज़रीन कि किसी ने मुझ पर जादू करवा दिया है, किसी ने मुझ पर अमलियात करवा दिए हैं, तो आप घर में ये जो आपको बताया माशाअल्लाह हमारे राहिल भाई ने अमल जादू के तोड़ का, ये आप करें। अच्छा, ये मुकम्मल तरीक़ाकार अभी हो सकता है समझ ना आया हो कि भाई धागे कैसे हों, कितने होने चाहिए, कैसे पढ़ना है, कैसे दम करना है, कैसे जलाना है, तो ये मुकम्मल तरीक़ाकार आपको रूहानी इलाज के स्टॉल से भी आपको मिल जाएगा। और चाहे तो हिफाजत के तावीज़ात भी हासिल करके अपने गले में पहन लें, वो जादू ही असर नहीं करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आइए कुछ वीडियो सवालात हमारे पास मौजूद हैं, वो शामिल करते हैं। जी, मेरा नाम निसार अहमद है। हमारी घर वाली पूरा साल बीमार रहती है, इसका कोई मुझे वजीफा बता दें। मोहम्मद सिद्दीक। जुनेद भाई, मैं कुरान पाक हिफ्ज़ करता हूँ, 25वां पारा में सबक है, मुझे सबक याद रहे, इसका कोई वजीफा बताएं। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल लदा है, कमजोरी बहुत ज़्यादा है, इसका कोई वजीफा बता। मेरा नाम मोहम्मद हसन है, सुबह जल्दी उठने का वजीफा बता दें। सुबह जल्दी उठने का वजीफ़ा, रात को जल्दी सोने की आदत बनाएं। एक तो ये अमल है आपके लिए भी, दीगर हमारे नाज़रीन के लिए भी। और रात को जल्द सोने की आदत बनाएं। और नमाज तहज्जुद में उठने का अगर ज़हन हो ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह तौफ़ीक दे तो नमाज तहज्जुद भी अदा करें। और माह रजब है, जैसे तो इबादतों का महीना है, बीज बोने का महीना है, रोज़े रखने का महीना है, तिलावत कुरान करने का महीना। तहज्जुद में उठें, इस्तिग़फ़ार की कसरत, मुनाजात, दुआएँ, एक अल्हम्दुलिल्लाह कैफ़ तारी हो जाता है, रूहानियत मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको इखलास अता फ़रमाए। तो इसके लिए देखें, रात को सोने से पहले जो है ना, वो सूरतुल कहफ़ की आखिरी जो 4 आयात हैं, 4 आयात ये पढ़ने का मामूल बना लें। जो कोई रात को सोने से पहले सूरतुल कहफ़ की आखिरी 4 आयत पढ़ लिया करे तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल फ़जर में आसानी के साथ आँख खुल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये कि रात जल्द सोने की भी आदत बनाएं। फिर जो तकाज़े हैं वो भी पूरे करें, भाई अलार्म लगा लें, सही है ना। और तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल फ़िक्र होती है ना, तो सब आँख खुल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो सुबह जल्दी उठने के हवाले से होगा। ये हमारे बिलाल भाई थे, कमज़ोरी, अब ज़हनी कमज़ोरी
یا جسمانی کمزوری. ذہنی کمزوری کا وظیفہ تو یہ ہے کہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں. ذہنی کمزوری آپ کی دور ہوگی. اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے سورۃ البینہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں. الحمدللہ سے جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی. صدیق بھائی پتلا دبلا ہے تو اس کو بھی کمزوری ہی؟ دیکھیے دبلا پتلا ہونا یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے. اچھا جی یہ کمزور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو موٹے ہوتے ہیں جسمانی طور پر پھولے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی کمزور ہوتے ہیں. صحیح. تو کمزوری کا تعلق یہ دبلا پن سے نہیں ہے. ہاں اب کسی کا اسٹیمنا اتنا مضبوط نہیں ہے, سانس پھول جاتا ہے, تھوڑی بہت کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو تھکاوٹ سی طاری ہونے لگ جاتی ہے, یا بعض اوقات جسمانی کمزوری ایسی بھی ہوتی ہے کہ چلتے چلتے ایک دم گر جاتے ہیں, اس لیے طاقت قوت نہیں ہے کہ کوئی چیز اٹھا سکیں یا کوئی کام کر سکیں. تو دیگر بعض اوقات بیماری کے بعد بھی جسمانی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے. اس طرح کی یہ کمزوریاں رہتی ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. کھانے پینے میں احتیاط بھی کرنا چاہیے, سبزیوں کا استعمال, اچھے پھل فروٹ کا بھی استعمال کریں, اپنی صحت کا بھی ہم خیال رکھیں, وظائف بھی پڑھیں, صحت کا بھی خیال رکھیں, لیکن اس نیت کے ساتھ تاکہ ہمیں عبادت پر قوت حاصل ہو. صحت اچھی ہوگی عبادت اچھے انداز میں کر سکیں گے. ورنہ آپ نے دیکھے ہوں گے بڑی بڑی عمر کے افراد, بڑی بڑی عمر کے اسلامی بھائی اسلامی بہن کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. حفظ کرنے میں آسانی ہو جائے تو اس کے لیے سبق جب بھی آپ یاد کریں قرآن پاک پڑھیں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام. اچھا یہ ہمارے نثار احمد بھائی تھے, آپ نے کہا تھا کہ 1 سال سے گھر والے بیمار ہیں, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. روحانی علاج کے اسٹال سے آپ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں گھر والوں کے لیے, اور آپ کے گھر والے یا معید ہوں یا معید ہوں یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. الحمدللہ سبحان فائدہ حاصل ہوگا اور گھر والوں کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. کافی سارے ناظرین آپ کے میسیجز بھی ہیں. بہرحال چونکہ وقت ہمارا ایک لمیٹڈ ہوتا ہے, مختصر ہوتا ہے, اور سبھی کی کالز میسیجز کامنٹس آپ کے شامل کرنے تھوڑا مشکل بھی ہے, رہ جاتے ہیں. جن کے رہ گئے تو شعبہ روحانی علاج کی طرف سے الحمدللہ آپ سے رابطہ کر کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے. اور شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر جن ناظرین نے کمنٹس کیے ہیں آپ کو انشاءاللہ الکریم روحانی علاج بھی دے دیا جائے گا, استخارے بھی کر دیے جائیں گے, آپ کے کمنٹس کے جوابات بھی آپ کو مل جائیں گے. پروگرام اگرچہ ختم ہو جائے گا لیکن آپ کو جوابات انشاءاللہ مل جائیں گے. اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں کہ مسافر کی دعا ویسے ہی قبول ہوتی ہے. راہ خدا عز و جل کا مسافر ہو تو بدرجہ اولا الحمدللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. ماہ رجب کے صدقے اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما. ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. قرضداروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی میسیجز کیے, اپنی بیماریوں کا بتایا, اپنی پریشانیوں کا بتایا, اپنی تکلیفوں کا بتایا, گھریلو مسائل کا کاروباری مسائل کا بتایا, یا اللہ پاک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے, ماہ رجب کے صدقے سب کی بیماریاں پریشانیاں قرضداریاں گھریلو ناچاقیاں تنگ دستیاں نا اتفاقیاں سب دور فرما دے. ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے. جن کے والدین بیمار ہیں جن کے بچے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے, روحانی امراض سے بھی شفا دے, شفا دے, شفا دے, شفا دے.